حلیمہ کی گود کے پالے سیدہ آمینہ کے راز دلارے حضرت عبداللہ کے جگر کے پالے جناب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں بڑے بابا سے بلد اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ازہر ملت اسلامیہ بڑے دیر کے ساتھ آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کی قلت آپ نہیں ہے، میں بہت ہی مختصر آپ کا وقت لوں گا، لیکن آپ سے یہ گزارش ہے کہ سارے جو نوجوان بیٹھے ہیں کم سے کم اتنا ماحول بنائیں کہ کچھ سننے اور سنانے کا مزہ ہے۔ جو خالی جگہ ہے وہ حضرات اپنے آگے چلے آئیں، آگے آ کر بیٹھیں۔ گھروں میں بہت آرام کرتے ہیں، ٹیک لگا کر بہت بیٹھنے کو موقع ملتا ہے، لیکن یہ عشق رسول کی اور ذکر حبیب کی محفل ہے، اس میں ادب کے ساتھ بیٹھے اور کچھ سننے اور سنانے کا ماحول پیدا کرے۔ آج کے دور پر عزیز محترم جناب حافظ غلام نبی صاحب ملا نے مجھے دعوت دی اور دیگر حفاظ کرام یہاں پر موجود ہیں، ان کی دعاؤں کے ساتھ میں آپ کے سامنے چند باتیں کروں گا، لیکن آپ لوگ بڑی خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے۔ جانتے ہیں اس دور میں ایسا وقت چل رہا ہے کہ جہاں پر لوگ خاموش رہنا چاہیے وہاں پر خاموش نہیں رہتے، یعنی آج کے دور میں لوگوں کو دیکھو تو قبرستان پر جاتے ہیں نا مردوں کو دفن کرنے کے لیے، تو وہاں پر بھی باتیں کرتے ہیں، الیکشن کی باتیں، چغلخوریاں، دیگر چیزیں قبر پر جا کر بات کرتے ہیں۔ آپ قبرستان پر تو آئے نہیں ہیں نا، آپ محفل میلاد میں آئے ہوئے ہیں، تو قبر پر جا کر لوگ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر خاموش رہتے ہیں۔ جہاں پر ذکر رسول ہو رہا ہے وہاں پر بولنا چاہیے، وہاں بولنے کا انداز پیدا کرنا چاہیے، لیکن آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ ہی کا فائدہ ہے۔ جانتے ہیں جب سرکار کے زمانے میں یہ محفل ہوا کرتی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں یہ محفلیں اسٹارٹ ہوئی ہیں، نہیں، سرکار اپنے زمانے میں بھی اپنی نعت کو سنا کرتے تھے، اور اس نعت کو سننے کے لیے سرکار منبر لگاتے اور منبر پر حضرت حسان کھڑے ہو کر نعت نبی سنایا کرتے تھے، اور مصطفیٰ نیچے بیٹھ کر اپنی نعت سنا کرتے تھے۔ آپ اپنا وقت نکال کر اس محفل میں آئے ہوئے ہیں، صاحب خانہ بڑے مبارکباد کے لائق ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کے امریکے کے تعلق سے یہ محفل سجائی ہے، وہ بڑے ہی آپ یہ احترام کے لائق ہیں، ورنہ آج کے زمانے میں لوگ یہ محفلیں بہت کم سجاتے ہیں۔ جب خوشیاں مسرت ہوتی ہے تو دنیاوی محفلیں سجایا کرتے ہیں، لیکن پیارے یہ محفل مصطفیٰ سجائی گئی ہے۔ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ آئے ہیں۔ جانتے ہیں سبھی کے قسمت میں نہیں ہوتا کہ محفل میلاد میں تشریف لائے، اللہ اور رسول جس کو چاہتے ہیں وہی اس کے رسول، اللہ اس کے رسول کی محفل میں آیا کرتے ہیں۔ جانتے ہیں اللہ نے کچھ فرشتوں کو پیدا کیا، ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟ وہ گھوم کر دیکھتے رہتے ہیں جہاں اللہ اس کے رسول کی محفل سجائی گئی ہے۔ جس محلے میں پتہ چلتا ہے کہ ذکر رسول کو سجایا گیا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، آنے کے بعد سب کے ناموں کو دیکھ لیتے ہیں، اپنے رحمت کے پروں سے ڈھک لیتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ کون کون محفل میں آیا ہے، کون ذکر رسول سننے کے لیے آیا ہے۔ سارے لوگوں کے نام کو رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جب ساری محفلیں ختم ہوتی ہے لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو جانتے ہیں یہ فرشتے آسمان کو جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب سے کہتے ہیں کہ مولا یہاں سے وہاں سے گھوم کر آیا۔ رب پوچھتا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ فلاں بستی میں گیا تھا، تیرے اور تیرے محبوب کی محفل سجائی گئی تھی، تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا۔ رب پوچھتا ہے کہ میرے بڑے فرشتوں بتاؤ تو صحیح، کیا انہوں نے مجھے دیکھا کہ میرا ذکر کر رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں میرے مولا، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، نہیں دیکھے تجھے اپنا خدا مان لیا ہے۔ مولا انہوں نے تجھے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کی بات کو مانا ہے، تجھے اپنا خدا تسلیم کر لیا ہے۔ رب کہتا ہے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ محفل میں بیٹھ کر ہے کیا مان رہے تھے، کس کا ذکر کر رہے تھے؟ تو رب کے فرشتے کہتے ہیں مولا وہ تیری جنت کا ذکر کر رہے تھے، جب جنت کا نام آتا تھا تو مسکرانے لگتے تھے۔ رب نے کہا کہ میری جنت کو دیکھا؟ کہا کہ نہیں مولا تیری جنت کو دیکھا نہیں ہے، اگر تیری جنت
سارے لوگوں کی بخشش فرما دے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کس محفل میں آئے ہیں، ورنہ بہت سے لوگ چٹی چوراہوں پر بیٹھ کر دوسروں کی برائیاں کر رہے ہیں۔ یہ کامیابیاں ہے، ہم اور آپ سرٹیفکیٹ لے کر کامیابیاں تلاش کر رہے تھے۔ میں دوسری بات کے لیے آیا، لیکن بات الگ نکل گئی تو بتا دوں کہ سرٹیفکیٹ اور بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے بعد ہمارے پاس ہمارے نوجوان ہیں کامیابی کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن کامیابی چٹی چوراہوں سے نہیں ملتی۔ محسن کہتا ہے کہ تمہیں کامیابی چاہیے تو آؤ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابیوں کی طرف۔ لیکن ہم کامیابیوں کو چھوڑ کر دوسری جگہ گھومتے ہیں، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے میرے پیارے۔ یہ محفل عقیقے کے لیے تعلق سے سجائی گئی ہے، میں چند باتیں بتاؤں گا اور عشق رسول کے تعلق سے بھی بتاؤں گا، کیونکہ اگر سینہ ہمارا عشق رسول سے منور نہیں تو ہماری زندگی بیکار ہے، ہمارے جینے کا کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارے جینے کا کوئی سلیقہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جانتے ہیں جب حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں ایک خواب دیکھی اور خواب دیکھنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں آئی، کہا کہ یا رسول اللہ عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ کہا کہ کیسا خواب دیکھا؟ کہا بڑا ڈراؤنا بڑا خطرناک خواب دیکھا۔ کہا کہ بتاؤ تو صحیح۔ حضرت ام الفضل جو آقا علیہ السلام کے چچا کی بیوی ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا۔ آپ کا جسم کا ٹکڑا کاٹا گیا، میری گود میں رکھا گیا۔ کہا کہ میری چچی آپ نے کوئی برا خواب نہیں دیکھا بلکہ ایک اچھا سا خواب دیکھا ہے، یقیناً میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کو حسین کہا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حضرت حسین 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے۔ جب آقا کو پتا چلا کہ میرا نواسا فاطمہ کے گھر آیا ہے تو دوڑ کر کاشانِ خاتون جنت کی تشریف لاتے ہیں۔ کہا کہ میرا نواسا کہاں ہے؟ کہاں ہے میرا نواسا؟ حضرت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ننھے امام حسین کو ایک سفید سے کپڑے میں لپیٹ کر آغوش رحمت میں رکھ دیتی ہیں۔ مصطفیٰ سونتے ہیں، مسکراتے ہیں، ایک کان میں اذان تھی تو دوسرے کان میں اقامت پڑھی۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ان کا نام بحکم خدا حسین رکھا اور اس کے بعد آپ کا عقیقہ کیا گیا۔ میرے پیارے یہ عقیقہ کرنا میرے آقا کی سنت ہے۔ جانتے ہیں سب سے پہلے حضرت امام حسین کا عقیقہ کیا گیا۔ ہم غلامان حسین ہیں، ان کے نام پر محرم میں بڑی تماشا گیری کہتے ہیں، لیکن جانتے ہیں ان کے عقیقہ انہی کا سب سے پہلے کرایا گیا۔ باتیں بہت ہیں لیکن مختصر سی بات کروں گا کہ اگر ہمارا سینہ عشق رسول سے غافل ہے تو ہمارے جینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جانتے ہیں ہم اس رسول کے ذکر کے لیے آئے ہیں، اس رسول کو کہ آج سے 1400 سال پہلے جب پوری دنیا کفر و دلالت کی گھنگور گھٹاؤ میں جی رہی تھی، کوئی کسی کا پرشان حال نہ تھا، کوئی کسی کا نہ تھا، نہ باپ بیٹے کا تھا، نہ بیٹا بے باپ کا تھا، نہ کوئی پڑوسی کا تھا، نہ کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کا تھا، نہ کوئی بیٹی اپنی ماں کی تھی، نہ کوئی ماں اپنی بیٹی کا تھا، کوئی نہ تھا، کوئی کسی کو چاہنے والا نہ تھا۔ اس پرآشوب ماحول میں ہے، اس پرآشوب ماحول میں پوری دنیا چیخ رہی تھی، ظلم کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، ستم کی وجہ سے، غلط رویوں کی وجہ سے پوری دنیا تڑپ رہی تھی۔ بچے سسکیاں لے رہے تھے، بچیاں رو رہی تھی، بیوائیں تڑپ رہی تھی، مائیں پریشان تھی، ہر طرف آہو فغاں کی آواز نکل رہی تھی۔ تب جا کے کسی نے ایک کونے میں لے کر سسکیاں لے کر کہا تھا کہ مولا یہ کب تک ظلم کی بارشیں ہم پر ہوتی رہیں گی؟